بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے سے دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک ہمارے لیے ایک سبق ہے، پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک بہت سارے معجزات اور واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ آج ہم آپ کو ان واقعات میں سے ایک چھوٹا سا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے ہاتھی والوں کا انجام۔ وقت اور جگہ پہ حکمرانی اللہ کی ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کون سی جگہ پہ کب کون سا واقعہ ہونا ہے، کسے یاد رکھنے کے لیے حوالہ بننا ہے۔ جب آقائے دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت میں چند ہفتے رہ گئے تو ایک سر پھرے ہاتھی والے کے مکہ کی طرف چڑھائی کرنے کا منظر لکھا گیا۔ وہ منظر بھی کہ جب ہاتھی والا لشکر مکہ پہ چڑھائی کے لیے مکہ کی حدود میں پاؤں رکھے تو سمندر سے پرندوں کے گول آئیں، ان کی چونچوں اور پنجوں میں کنکریاں ہوں، تیز ہوا کے جھکڑ چلیں، پرندوں کی گہرائی ہوئی ایسی تیز رفتاری سے مکے پہ حملہ کرنے والے لشکر پہ برسیں کہ سارا لشکر کھائے ہوئے بھس کی مانند ہو جائے، کھال دھڑ جائے، لوگوں کے جسم سے ہاتھ پاؤں جھڑ جائیں، جدھر کنکر لگے کھال سے گزر جائے، ایسے گستاخ لوگ قیامت دن تک کے لیے نشان عبرت بن جائیں۔ ایسا ہی ہو گیا۔ وہ واقعہ یاد رہ جانے والا تھا۔ اس یاد سے دو نتیجے نکالے جاتے ہیں۔ اول یہ کہ خدا کا گھر لاوارث نہیں، خدا اس کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ دوم یہ کہ اس گھر کی طرف سارے جہان کو موڑنے والے کی آمد ہے۔ ہاتھی والے کا نام ابرہہ تھا، وہ یمن کا عیسائی حکمران تھا۔ یمن میں اس نے ایک بڑا کلیسا بنایا اور سوچا کہ سارے عرب کو اس کلیسا کی طرف لائے۔ عرب والے تو مکہ میں بنے کعبہ کی طرف طواف اور حج کے لیے جاتے ہیں۔ اس نے عربوں کا رخ موڑنے کی خاطر کعبہ کو گرانے کا فیصلہ کر لیا۔ 10,000 کا لشکر لے کر یمن سے نکلا، سنا سے براستہ خصم الطائف پہنچا اور مکہ سے چند میل دور معمر پر آ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ ابرہہ سے پہلے یمن پہ یمنیوں کی حکومت تھی، 115 قبل مسیح سے 525 عیسوی۔ پرانے وقتوں میں یمن کا حکمران تبع کہلاتا تھا۔ شہر سے حضرموت تک کے علاقے کو یمن کہتے تھے۔ جزیرہ نما عرب کے جنوب مشرق میں یہ بڑا خوشحال علاقہ تھا۔ صنعاء اور زبید تعز اور ازن اس کے معروف شہر تھے۔ زمانہ قدیم میں وہاں لوگوں نے 70 وادیوں میں بارش کے پانی کو ایک جگہ روکنے کے لیے ایک مضبوط دیوار بنائی، صدمارب حاجتوں کی دیوار، اس میں 20 دروازے لگائے، ایک بڑا ڈیم بنا لیا۔ 800 عیسوی قبل مسیح کی بات ہے یہ۔ اس ڈیم سے آبپاشی کے لیے نہریں نکالی، اپنے کھیتوں کو سیراب کیا، انگور اور زیتون کے باغ لگائے، پھول اور اناج سے وہ لوگ مالا مال ہو گئے۔ کہتے ہیں یمن کے باغوں میں پھل اس قدر کثرت سے ہوتے تھے کہ ان باغوں کے اندر سے ایک عورت سر پہ خالی ٹوکری رکھ کے نکلتی تو ایک سرے سے چلتی چلتی جب دوسرے 70 تک پہنچتی تو عجیب واقعہ ہوتا، کسی پھل کو ہاتھ نہ بھی لگاتی تو گھنے پھلدار درختوں کے نیچے سے گزرتے گزرتے اس کے سر پہ رکھی ٹوکری پھلوں سے بھر جاتی۔ پاکیزہ اور صاف ستھرا ماحول تھا، نہ مچھر نہ مکھی نہ کھٹمل، خوشحالی تھی۔ یہ صبا بن یعرب کے زمانے کا تھا۔ پھر وہ نہ شکرے ہو گئے۔ اللہ نے پانی کو روک کے رکھے کھڑے بند میں چوہے چھوڑ دیے۔ کہتے ہیں چوہوں کے بل عمرو بن عامر لخمی جو قوم سبا کا امیر تھا اسے نظر آ گئے۔ وہ سمجھ گیا کہ اب صدمہ عرب کا قائم رہنا مشکل ہے۔ ڈیم کے بند ٹوٹے تو اس گرد نشیب میں کھڑی کھیتیاں، باغ باغیچے، بستیاں، گھر گلیاں، بازار سب کچھ بہہ جائے گا۔ اس نے دل ہی دل میں یمن چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ یہ بھی روایت ہے کہ اس کی بیوی طریفہ بنت خیر حمیریہ کا ایک کاہنہ تھی۔ اس نے حساب لگا کر اپنے میاں کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ علاقہ عنقریب تباہی ہو جائے گا۔ کاہنہ بیوی کی بات سن کے اس کے کان تو کھڑے ہوئے تھے، مگر جب اپنی آنکھوں سے بند کی دیوار میں چوہوں کے بل دیکھے تو سمجھ گیا اب یہ علاقہ نہیں بچتا۔ بندہ چالاک تھا، اس نے سوچا کہ اگر وہ دل کی بات سچ لوگوں کو بتا دے گا تو شور مچ جائے گا، اسے اپنی چھوڑے جانے والی زمینوں، فصلوں، باغوں اور گھروں کا کچھ معاوضہ بھی نہ ملے گا۔ اس نے ایک سازش تیار کی، اپنے ناسمجھ بیٹے کو بلا کے کچھ سکھایا۔ اسے کہا لوگوں کے سامنے میں کسی بات پہ تمہیں ڈانٹوں گا اور ایک تھپڑ ماروں گا تمہیں، جواباً تم بھی مجھے ایک تھپڑ رسید کر دینا۔ منصوبے کے مطابق
جب لوگوں کے روبرو اس کے بیٹے سے یہ گستاخی ہو گئی تو اس نے اعلان کر دیا کہ میں اب اس علاقے میں نہیں رہ سکتا جہاں اولاد اپنے باپ کی بے ادبی کرے۔ میں علاقہ چھوڑ رہا ہوں۔ میرے باغ، میری زمینیں، میری حویلیاں کسی نے خریدنی ہوں تو خرید لے۔ میں جا رہا ہوں یمن چھوڑ کر۔ تو پیارے دوستو، آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور آگاہ کر دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔